الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی۔ میرا بھی یہ کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا ہے۔ آپ کا 23 سالہ جو دور نبوت ہے، دور دعوت و تبلیغ ہے، آپ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، اور مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، تبوک میں، خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مصروف رہے ہیں اور اپنے ساتھ صحابہ کو بھی مصروف رکھا ہے۔ غرض کیا تھی کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں، آپ انسانوں کے قاتل بن کے نہیں آئے ہیں، آپ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر دین کی دعوت چلا رہے ہیں اور لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے اندر 313 آئے ہیں تو احد کے اندر 700 آئے ہیں۔ ایک سال کے اندر ہی مسلمانوں کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ 8 سال کے بعد واپس مدینے آئے ہیں تو تعداد 10,000 تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا اور اسلام سمجھایا جا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس امت کا بھی کام ہے جس ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے سارے قرآنی احکامات اور حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی آگے دعوت دینا بھی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اس ذمہ داری کو نبھانے والے بن جائیں۔ یہاں تک تو ہمارا علم پہنچتا ہے کہ واقعی دعوت تبلیغ کا کام اس امت کے ذمہ ہے۔ ایسے سمدانی صاحب نے بھی چند جملے بولے ہیں اس حوالے سے کہ اس امت کے ذمہ کام ہے، لیکن اب امت اس کام کو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ میرے بھائیوں، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ نماز سیکھنے سے آتی ہے، پھر آدمی صحیح پڑھتا ہے۔ حج سیکھنے سے آتا ہے، پھر صحیح حج کرتا ہے۔ قرآن سیکھنے سے آتا ہے، سیکھتا ہے تو پڑھتا ہے۔ اور دعوت جو ہے، کیا اتنے سے ہی ہم دعوت کے کام میں لگ جائیں گے کہ ہم نے تقریر کر دی، آپ نے سن لی اور دعوت کے کام میں لگ گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم تو اس کام میں لگیں گے جس کام میں ہم پہلے لگے ہوئے ہیں، جس نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک مصروفیت میں ڈبویا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے الحمدللہ حافظ آباد میں محمدی تبلیغی جماعت کے نام سے دعوت تبلیغ کی محنت اللہ نے شروع کرائی ہے۔ پورے پاکستان میں اس کے مراکز جو ہیں موجود ہیں، کام ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیتے ہیں، مسجدوں کے ماحول میں رہنے کی، وہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا بھی سکھاتے ہیں اور دعوت دینا بھی سکھاتے ہیں۔ پھر عام سے عام آدمی، تھوڑا پڑھا ہوا، زیادہ پڑھا ہوا، وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور اللہ اس کے اندر ایمانی قوت بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے اپنے عمل کو بھی بڑھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ اور لوگوں کے اندر بھی دین کا جذبہ اور شوق پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سارے لوگ جو ہیں اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں۔ الحمدللہ ہمارے حافظ آباد میں ہر سوموار کو مسجد محمدی ونی کے روڈ والی میں پروگرام ہوتا ہے دعوت کا، جذبہ پیدا کرنے کا، پھر جذبہ لے کے نکلتے ہیں۔ الحمدللہ کل بھی ہماری جماعت ایک 3 دن کی جلن میں جا رہی ہے۔ اب جو بھائی جاتے ہیں، ادھر بھی کافی بھائی تشریف لائے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان و عمل میں کتنی ترقی ہوتی ہے۔ تو جیسے بڑوں کے لیے ضروری ہے، ایسے بچوں کے اندر دینداری پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم نے اسکولوں کے طالب علموں کے لیے ایک نظام بنایا ہے کہ ان کو ہم جو ہے ایک نصاب دیتے ہیں، 10-15 دن وہ پڑھتے ہیں اس کو، اور پھر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ ایسے ہی کل ان کا امتحان لیا تھا، پیپر لیا تھا، اور اس کی مارکنگ کی ہے اور اس کی پوزیشنیں بنائی ہیں، اور کچھ حوصلہ افزائی کے بھی انعام ہیں۔ تو یہ ان کے لیے کتابیں بھی ہیں، نقد انعامات بھی ان کو دیں گے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جائے۔ اور جو میڈیا کے ذریعے اور مغربی سکیموں کے ذریعے ہمارے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ایسی کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں، ہمارے بڑے بھی، سارے جو ہے شیطانی مکر و فریب کو سمجھتے ہوئے اور ان سے بچتے ہوئے
اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام کے بعد بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، اس میں بھی آپ شامل ہوں اور ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے مستقبل میں اپنے اسلام کا سپاہی بنائے اور اسلام کا داعی بنائے۔ میرے محترم بھائیوں،